ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ایک جو چلن ہے نا ہمارے اور آپ کے بیچ، وہ ایک چلن یہ عام طور پہ چلتا جا رہا ہے کہ جدھر بھی ہم نے چمک دمک دیکھی ادھر ہی نکلی۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، جدھر بھی ہم نے چمک دمک دیکھی ہم ادھر ہی نکل لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یک درگیر محکم کی، ایک چوکھٹ پکڑو مگر مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ ایک کہاوت ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات۔ کبھی ادھر کبھی ادھر اس طرح سے برکتیں میسر نہیں ہوتی۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا، میری یہی گفتگو سن کے کہنے لگے، جناب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ آپ مرید تاج الشریعہ کے ہیں، پھر گرگرام شریف کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم پہنچے نہیں ہیں، ہمیں پہنچایا گیا ہے، ہمیں پہنچایا گیا۔ کہا کس نے پہنچایا؟ میں نے کہا تاج الشریعہ۔ کہا انہوں نے کب پہنچایا؟ میں نے کہا شاید آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ انہوں نے ممبئی میں جب یہ بات کہی تھی، میں اپنے مرید اویس میاں کے حوالے کر رہا ہوں، تو ہم سمجھ گئے تھے کہ یہاں بھی ان کے حوالے ہیں، وہاں بھی انہی کے حوالے ہونا، انہی کے حوالے ہونا۔ اور اس کے کچھ دن کے بعد میرے مرشد نے کہا تھا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ تو یہ آپ دونوں باتیں اگر ملائیں تو خدا کی قسم ایک قطب نے جاتے جاتے دوسرے قطب کا پتہ بتا دیا۔ بہت بڑی شخصیت۔ میں اپنی دانش کے مطابق کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر رب کا بہت بڑا فیضان کرم ہمارے لیے سرکار رئیس الانبیاء کی ذات ہے۔ یہ آئے حضرت کا یہ کرم رہا کہ تشریف لائے، مہربانیاں ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں، اور جو نہیں ہیں اگر وہ خوش نصیبی چاہیں تو حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ سلامت رکھے اس عظیم شخصیت کو۔ ہم جب حضرت کے کبھی کبھی قریب ہوتے ہیں نا تو تصوف اور یوں کہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم نظر آتا ہے۔ ورنہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ مرا بیٹا پیر، چاہے اسے صحیح سے سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور ہماری قوم اتنی کم نظر ہوتی جا رہی ہے، اس چیز میں کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے کہ پیر کسے بنانا ہے۔ پیر اسے بناؤ جو پیر بننے کے لائق ہے، اور یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ مصطفیٰ کی شریعت کرے گی۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کو کچھ نہیں آتا، اپا نے جاتے جاتے کہا ہاتھ میں ہاتھ دیکھتے، بیٹھ جا گدی پہ۔ بیٹا بیٹھ گیا، اور جو دم کرنے بیٹھا نا تو حسن حسین میں بھی بہت بڑا شعر لکھا ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم تباہی کے بربادی دہانے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ صرف وقت کی بربادی نہیں، ایمان کی بھی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کم نظر لوگوں کی وجہ سے ہماری سنیت کمزور ہوتی جائے، کم علم لوگوں کی وجہ سے۔ کبھی کبھی تو ٹینشن ہوتی ہے جب پیر منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا تو ڈر لگتا ہے کہ دوسرے لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ بریلویوں کا پیر ہے، یہ بریلویوں کا پیر ہے، کیا کہیں گے دنیا۔ میں تو ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، جاتے جاتے گدی خالی دیکھو نا تو آپ کی گدی بھلے خالی رہ جائے لیکن کسی نااہل کو اپنی کرسی پر بٹھا کے نہ جائے گا۔ اور پیر بننے کے لیے بڑے مجاہدے کرنے پڑے۔
کسی کی سنگت اختیار کرنی پڑتی ہے، کسی کی پیروی کرنی پڑتی ہے، کسی سے تربیت حاصل کی جاتی ہے، کسی کو مخدوم بنایا جاتا ہے، پہلے خادم بنا جاتا ہے، لیکن یہاں تو پیر سیدھے ہوئے نہیں، مخدوم پہلے بنے۔ او بھائی، ہمارے اسلاف کی آپ تاریخ پڑھیں، ہمارے بزرگوں کی آپ تاریخ پڑھیں، تو انہوں نے اپنی سجادگی میں اپنی کرسی پہ کسی نااہل کو نہیں بٹھایا، خاندان میں اہل ہوا تو خاندان والے کو بٹھایا۔ اگر خاندان میں معاملہ کمزور رہا تو پھر اس کا انتخاب کیا گیا، بھلے وہ خاندان کا ہو یا نہ ہو، لیکن مسلک کے لائق ہونا چاہیے۔ بہت غور سے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، مسلک کے لائق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سرکار غریب نواز کو انہوں نے اپنی کرسی پہ اپنے بیٹے کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھایا، اپنا جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے بیٹے کو نہیں، انہوں نے بابا فرید گنج شکر کو اپنا پڑھے نا یہ تاریخ۔ آج ہو کیا گیا ہے؟ آج دولت کی چمک نے اندھا کر دیا ہے، نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کی فکر ہے۔ آج اس بات کا جھگڑا ہے، شجرے کس کے زیادہ ہوں گے، مرید کس کے زیادہ ہوں گے، مرید و پیرا مریدی کے نام پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساکت اور تو کرو، یہ امت تمہاری نہیں ہے، اس کو تم نے نہیں بنایا ہے، اس کو میرے نبی نے بنایا ہے۔ آج جھگڑا اس بات کا نہیں ہوگا مرید کس کے زیادہ ہے، نہ اس کے لیے نہیں ہے، پیر کس کا اچھا ہے، نہ اس کے لیے ہے، کس غریب بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے، اور اس بات میں کرو آج کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، سوچو اس بات کو لے کر کے آج کس غریب کے بچے بھوکے رہ گئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کسی غریب پڑوسی کا بچہ فاقے رہ گیا، تم مرغے کھا کے رات پر مسلح پہ رہنا، اللہ ایسی عبادت کو منہ پہ مار کے کرے گا، میرا بندہ بھوکا رہا تو پیٹ بھر کے سجدے میں پڑا رہا، مجھے تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ خدا کی قسم کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر امت کی بھلائی چاہتے ہو اپنے لیے نہیں، مصطفیٰ کی امت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ جھگڑے نہیں ہے ہر جگہ، میرا افسر تیرا افسر، تو کون ہوتا فیصلہ کرنے والا؟ اوقات کیا ہے؟ پیر کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود حل کر سکے۔ بھائی جاتی ہے شرطیں سب میں، وہ جسے بال کا پتہ نہیں کتنے ہونے چاہیے، جسے بوٹی کا مسئلہ نہیں معلوم، ہم ان کے چکروں میں پڑ گئے۔ میں تو کہتا ہوں احسان ہے مجھ پہ میرے رب کا بہت بڑا کہ رب نے ہمیں تاج الشریعہ عطا کی ہے، اور یہ تاج الشریعہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بالگرام شریف کا راستہ دکھایا۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ کرم رب کہ رب نے ہمیں تاج الشریعہ عطا کیا۔ کوئی محفل ایسی نہیں دیکھی جس میں حضرت کی یہ نصیحت نہ ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہے۔ وہ بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، بہت غور سے میری بات سنیے گا، بہت غور سے۔ میں بات کر رہا تھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کرسی پہ آپ کا بیٹے بیٹھے، وہ بیٹھے گا جو لائق ہوگا، وہ بیٹھے گا جس نے اس راستے کو سیکھا ہوگا۔ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی بیٹھ کے چار لوگوں کو لے کے ایک مائک لگا کے محفل سجا کے کہتا مسجد کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا، تیرے باپ کی حکومت ہے۔ جب تک سنیت رہے گی بریلی کے احمد رضا کا نعرہ لگتا رہے گا۔ زندہ اللہ اکبر۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں جب تک روٹی نہیں چل رہی تھی آنا حضرت
اور جب دال روٹی چند بھکاریوں سے بھکاریوں کو ملنے لگی تو مسلک اعلیٰ حضرت سے نفرت. خدا کی قسم عاشق جہاں ہوگا تاج الشریعہ کا نعرہ لگا. بہت اچھا ڈرتے نہیں بریلی والے. ہم مطلب کے لیے فتاوے رسمیہ استعمال نہیں کرتے, ہم مسلک کے لیے فتاوے رسمیہ, ہم مسائل توڑ کے نہیں لاتے, صفحات پلٹ کر کے بے وقوف نہیں بناتے. وہ بھائی ہم بریلی والے لوگ اور ہمیں فخر ہے ربر امام احمد رضا ہمیں بہت اچھا ہے. ہم فخر سے کہیں اگر تمہارے مرید نہیں, اگر تمہارے مرید نہیں تو پیٹ میں درد ہو گیا. نہیں مانیں گے تاج الشریعہ کو مت مان. اختر رضا اس چراغ کا نام ہے کہ جدھر رخ کر دے ادھر کے اندھیرے مٹا دیتا ہے. سیدھی سی بات, تو گھٹائے سے کسی کی نہ گھٹا ہے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے. وہ بھائی سنے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میرا پیر غالب, میرے مرشد بیت کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے اور میرے مرشد اجازت کو رئیس الاتقیاء کہا جاتا ہے. اور یہ جملے کسی سے خیرات میں نہیں لیے گئے, زکات میں یہ نام نہیں ملے گئے. جب یہ چلتے گئے کہ قدم بتاتے گئے کہ یہ متقیوں کا سردار جا رہا ہے. واہ, سمجھ کے بات کریں, ذرا غور سے سنیں. یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. ہم چشتی سلسلے سے بیعت نہیں سنیں, میں بتانا چاہتا ہوں ہم اپنے نام کے آگے قادری نظمی لگاتے ہیں, لیکن کوئی کہہ سکتا ہے قادری نظمی کہ مجھے معین الدین اجمیری سے پیار لیا؟ بولو, کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہر سنی بریلوی اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ اجمیر والے سے پیار کرتا ہے, اس لیے کہ دین لایا اجمیر والا ہے, بچایا بریلی والا, بچایا بریلی والا. سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ معاملہ یہ نہیں کہ جس کے مرید ہو اسی کو مانو, جس کا احسان ہو اس کا مانو. میں کھل کے کہتا ہوں, اور جہاں پیٹ میں درد ہو چلو گے میرا, اب تک تو برائی کرتے رہے. ہمیں پتا ہے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہو پھینک کے دیواریں آہنی کا حماقت تو دیکھیے. پانی کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو, پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپا ہو جائے. لیکن یہ حضور کے بیٹے, یہ کسی کو دھکا نہیں دیتے. تو نے گالی بکی تھی, آج ہم سے کام پڑ گیا. یہ نسل کریموں کی لجپال بھرا یہاں کوئی نہیں لوٹایا جاتا. لمٹ میں رہو. جنہوں نے مخالفت سال سال بھر کی, جب سر کا درد نہ نکلا تو بالگرام شریف آنا پڑا. جنہوں نے 2-2 سال برائی کی ہے, جب بچے ٹیڑے ہو گئے تب آنا بالگرام شریف پڑا ہے. حضور پیر ٹیڑا ہے, حضور ہاتھ ٹیڑا ہے. خدا کی قسم بالگرام شریف میں یہ بابا رہتا ہے جو کبھی نہیں سوارتے ہیں, اس کو یہ بالگرام بلا کر کے سوار دیتے ہیں. بھائی آج لے آج مدد مانگ ان سے. سمجھنے کی کوشش کریں عبد الکریم بھائی. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے جو ہماری سلسلے میں ہوگا اسی کو مانے. ہم اجمیر والے کی عزت کرتے, پیار کرتے. جان قربان اجمیر والے, جان قربان اجمیر والے. اور میرے امام نے خود لکھا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک زمین کو اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے. یہ اعلیٰ کو دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں اجمیر شریف جاؤ, پھر وہاں دعائیں قبول ہو جاتی. ہاں, یہ احترام میرے امام نے سکھایا. یہ الگ بات ہے آج سنگیت بیٹھے وہاں, ہم تو پکے اجمیر والے کی ماننے والے. تو میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا. سرکار خواجہ غریب کتنے بڑے اتنے بڑے بزرگ کہ پورا ہندوستان سمجھے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی بھیجتا ہے تو کسی کو پیر بھیجتا ہے, کسی کو باپ بھیجتا ہے, کسی کو استاد بھیجتا ہے. خواجہ غریب نواز کی وہ ذات ہے جن کو رسول پاک نے بھیجا ہے. لیکن جانتے ہیں آپ نے تقریباً 25 سے 30 سال اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی غلامی کی.
25 سے 30 سال ایک دن سردی کا موسم آگ سے تاپ رہے سنیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو میں وہ سوچا ہوں میں وہ سوچا ہوں کچھ لوگ بغداد جا کے بھی اپنے نعرے لگواتے ہیں یہ جو وہاں جا کے کیا نعرے لگواتے ہیں میرا مشورہ ہے جب بڑے کی بارگاہ میں پہنچو نا تو پھر بڑے کو بڑا ایمان وہاں بڑے کا بننا مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار امام اعظم کی بارگاہ میں امام شافعی کے ہاں پہ رفع یدین کا معاملہ تکبیر پہ آتے ہیں رفع یدین کہنا ہے امام اعظم کے ہاں نہیں ہے جب امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ آئے نا تو آپ نے اپنا طریقہ چھوڑ کر کے امام اعظم کے طریقے پہ نماز پڑھی کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ آپ خود مجتہد ہیں اور آپ کا اپنا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین کرنا ہے آپ نے کیوں نہیں کیا فرمانے لگے اتنے بڑے عالم کی بارگاہ میں اپنا طریقہ چلاتے ہوئے مجھے غیرت آ رہی ہے امام شافعی جیسی شخصیت مزار پہ جاتا ہے اپنا طریقہ چھوڑ کے ان کے طریقے سے ملتا ہے ہم جا کے اپنے نعرے لگائیں بھائی اس طرح عزتیں نہیں ملا 25 سے 30 سال غلامی کی اپنے پیر ایک دن پیر صاحب نے فرمایا تاپ رہے کہنے لگے معین الدین جی سرکار اوس پڑھنے لگی اندر چل رہے اوس پڑھنے لگی ہے کیا فرمایا اوس پڑھنے لگی ہے اندر چل رہے جیسے چلے نا تو آپ نے انگیٹھی اٹھائی سر پہ رکھا سر پہ رکھا سر پہ رکھ کے جب اندر چلے مرشد نے مڑ کے پیچھے دیکھا کیا کر رہے ہو سر جل جائے سر جل جائے جیسا پیر نے اتنا کہا آج اگر کوئی تعویذ 50 روپے میں بیچنے بیٹھ جائے اور 4 دلال ہو کہ حضرت کے اس تعویذ سے کام ہونا ہی ہونا ہے پیر کو ان کو گر گئے جائے نہیں بہت غور سے سننا آپ نے انگیٹھی رکھی سر پہ مرشد نے دیکھا معین کیا کر رہے ہو آگ ہے انگیٹھی میں تیرا سر جل جائے گا تیرا سر جل جائے گا جیسے کتنا کہا ہے آپ نے غصے میں انگیٹھی اٹھاری زمین پہ پٹک دی مرشد نے کہا معین کیا ہوا غصہ کیوں آ گیا کہا سرکار 25 سال ہو گئے چوٹی اٹھاتے اٹھاتے 25 سال سے آپ کے قدموں میں ہو کہا غصہ کیوں آیا کہ آج بھی یہ کہتے ہو کہ یہ سر میرا سر ہے آپ نے یہ کیوں کہا ہے تیرا سر جل جائے گا کہا حضرت سر تو کیا ہے میرا بال بال میرے مرشد کا ہو گیا